نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تسنیم ٹی وی کے لیے پیش کر رہے مطالعہ قرآن حکیم تعلیم و تربیت کا نصاب۔ آج سے جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، چوتھا رکوع کا آغاز کر رہے ہیں سورہ بقرہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے اندر سے ہی دیکھا جائے تو خلافت کا مضمون شروع ہو گیا تھا، اور یہاں پر براہ راست بات آ گئی ہے جیسا کہ یہاں آیت موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے وہ خلافت کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے۔ گویا کہ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے خلیفہ کی، حالانکہ اس کے لفظ کے معنی تو پیچھے آنے والا، اور ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ پیچھے ہی آیا ہے۔ اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جنات کی مخلوق یہاں پر تھی، اور اس سے پہلے فرشتوں کا بھی معاملہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کہ وہ بولے کیا آپ زمین کے اندر نائب بنا رہے ہیں؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور وہ تو خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ کا بے عیب ہونا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تب آپ کے رب نے فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں زمین پر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب یعنی خلیفہ، یعنی پیچھے آنے والا۔ وہ گویا کہ نائب جو ہوگا تو اس کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ اس کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں جو پچھلی آیت میں فرمایا کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہے، تمہارے لیے بنا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ انسان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ کل اختیارات انسان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ جانا چاہے جس طرف جانا چاہے جائے، لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ دراصل وہ اس کا خلیفہ ہونا ہے، کہ وہ نائب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم دنیا کے اندر آتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نافذ کرے اور اس کو بیان کرے، اس کا پرچار کرے اور اس کا حق کا علم بردار بن کر کھڑے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پہ ایک نائب بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک نائب بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے فوراً اعتراض کیا کہ کیا آپ اس کو بنا رہے ہیں کہ وہ زمین پر جائے گا تو فساد مچائے گا، وہ خون خرابہ کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم ہیں آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ گویا کہ فرشتوں کا یہ اعتراض تھا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ فرشتوں کا اعتراض آخر یہ کیوں تھا؟ کیوں فرشتوں نے کہا کہ زمین پہ خوریزی ہو جائے گی، زمین پر فساد ہو جائے گا، آپ ایسی مخلوق بنانا چاہ رہے ہیں، وہ نہ جانے کیا کرے گی، ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں گویا کہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیز اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس زمین پر پہلے بھی مخلوقات رہی ہیں، اور جیسا کہ پتہ چلتا ہے اور یہ آرائیں موجود ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت یہاں رہا کرتی تھی، اور پھر ان کے ہاتھ میں سارا نظام تھا اور انہوں نے خون خرابہ کیا۔ تو یہ سب چیز یہاں پر مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کے ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا تو ان کے نام ہی مجھے بتا دیجئے اگر تم سچے ہو۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام میں تمام ہی نام سکھا دیے۔ جو چیز بھی دنیا کے اندر کبھی بھی وجود میں آئے گی اس کے نام حضرت آدم میں پوٹینشلی موجود تھے، اور بھی نام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے، کچھ نام سامنے رکھے گئے، تو اور وہی نام پھر
فرشتوں کے سامنے رکھے گئے کہ آپ بتائیں اس کے نام کیا ہیں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے گویا کہ یہاں پر سرنڈر کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو ہمیں سکھا دے، سوائے اس کے کہ جتنا. اور واقعہ یہ ہے ہر انسان کو یہ الفاظ یاد رکھ لینی چاہیے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک، اللہ کی تعریف کے ساتھ یہ بات کہی اور کہا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، یہ اقرار ہے ہر انسانیت کی ذات کا. انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ ہی جو ہے سب علیم ہے اور حکیم ہے، دانش مند ہے، اور تو ہی جو ہے حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تب فرمایا حضرت آدم، پھر فرمایا اے آدم بتا دیجیے ان کے نام. فلما انباهم باسمائہم، پھر جب بتا دیا آدم نے ان کے نام، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو آسمانوں اور زمین میں تمہاری اندیکھی چیزوں کو، جو بھی غیب کی چیزیں ہیں سب معلوم ہے. وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ اس کے آگے اور بھی، اور مجھے تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. گویا کہ یہاں پر پورا ایک سین یہاں پر دکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے ارادہ ظاہر کیا، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نام حضرت آدم کو سکھا دیے، اور پھر وہ انہی ناموں کی طرف متوجہ ہوئے فرشتوں کی طرف کہ اب آپ بتائیں. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں حق دیا ہے، ہاں گویا کہ ہمیں ان کے نام نہیں معلوم ہے. پھر حضرت آدم کو ان کے سامنے نام بتائے گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کے نام بتا دیے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں جو سب غیب کا جاننے والا ہوں، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی علم کی ڈیفینیشن یہاں پر آ رہی ہے. اس کے کچھ اسٹیپ علم کے یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. گویا کہ جو چیز میں چھپا رہا ہوں، کسی چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں، کسی سے میں بات کر رہا ہوں اور کوئی چیز میں نے چھپا لی ہے تو وہ اس کا علم تو مجھے ہے نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم میرے پاس ہے، میں ہی جانتا ہوں. بلکہ سورہ تغابن میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر اپنے علم کی ایک اور ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو جو تمہارے سینوں کی صندوقوں میں بند ہے اس سے بھی واقف ہے. وہاں جو بات آ رہی ہے وہ بات آتی ہے سورۃ تغابن میں، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہارے سینوں میں جو بند ہے اس سے بھی واقف ہے. گویا کہ یہاں پر یہ بات پتہ چلی ہے کہ تمام غیب کی جو باتیں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، جب وہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے تھے. اللہ وہ بھی جانتا ہے جسے تم نہیں جانتے. گویا کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے جو تمہاری سینوں کے صندوقوں میں دفن ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. اب یہاں پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سب کو سجدہ کرنا ہے، تو سبھی فرشتوں نے سجدہ کر دیا، کل کے کل نے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز سے سجدہ کرانا تھا؟ کیا وہ بات تھی جس کے لیے سجدہ کرایا گیا؟ کیا یہ حضرت آدم کی تکریم کے اندر سجدہ تھا یا کچھ اور بات تھی جس کے لیے سجدہ تھا؟ تو قرآن حکیم کے دوسرے مقام سے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب میں پھونک دوں اپنی روح میں سے تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہاں پر جب میں اپنی روح، تو گویا کہ جو یہ آدم جو ہے صرف یہ خاکی انسان یا گارے کا پتلا ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک چیز اور ہے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی پھونک یعنی کہ روح. تو اصل سجدہ تو اس روح کو تھا، اس حضرت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو نکلی ہوئی پھونک ہے، اس پھونک کے لیے کہا گیا کہ جب میں اس میں سے، اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ میں یہ قصہ آدم و ابلیس پہلی بار آ رہا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ 1/3 قرآن حکیم نازل ہو چکا ہے، بہت بڑا قرآن حکیم نازل ہو چکا ہے. اس میں یہ واقعہ پہلے 6 بار گزر چکا ہے، یہ 7ویں بار ہے مصحف کے اندر جو یہ
یہاں پر آ رہا ہے کل 7 مرتبہ قصہ آدم و ابلیس آتا ہے، تو یہ 7ویں بار ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ سواد میں اور دوسری صورتوں کے اندر پورا تذکرہ گزر چکا ہے، جہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ فرشتوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدے کے لیے تو ابلیس نے انکار کیا، تو وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے کہ ابلیس نے انکار کیوں کیا۔ اس نے ایک بار یہ اعتراض بھی کہا کہ یہ تو تین سے بنا ہوا ہے، گارے سے بنا ہوا ہے، یہ تو خاکی مخلوق ہے، میں ناری مخلوق ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو گویا کہ میں تو بڑھتر ہوں، اس سے میں تو اوپر ہوں، میں سپریم ہوں، میں کیوں سجدہ کروں گا۔ یہ بھی اعتراض اس کا تھا۔ اور کچھ دیکھیے شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان کہتے ہیں کہ اپنے علم کی وجہ سے معلم الملکوت بن گیا تھا، اور اس کی ایک اچھی خاصی رسائی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے گویا کہ وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے۔ سورہ سواد کے اندر پورا مکالمہ آخری رکوع کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی باس بادل موت کی قسم کھاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی کی قسم کھاتا ہے، اور باقاعدہ چیلنج کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تیرے بندوں پہ ایسی جگہ سے وار کروں گا جہاں سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ اس طرح کی پوری بات وہاں پر موجود ہے۔ پھر وہ اور بھی زیادہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں کل قیامت میں میرے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے، اس طرح کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ جیسے ہی میں اس کے روح میں اس کے اندر روح پھونک دوں ویسے ہی تم سب سجدے میں گر پڑنا، یہاں پر بات بالکل ضمناً سیدھی آئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس شیطان کا یہ ایک صفاتی نام ہے، اور ابلیس کہتے ہیں مایوسی کو، جو مایوس ہو جائے ایسے شخص کو ابلیس کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو گیا، یا جیسے شیطان نے اللہ کی ذات سے دھتکارا ہوا، رجیم ہے، اس کے اوپر لعنت ملامت کیا ہوا، اسی طرح یہ گویا کہ اللہ اب اس کو اللہ کی ذات سے رحم کا کوئی معاملہ نہیں بچا ہے، یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کو دھتکارا ہوا، چھوڑا ہوا ہے۔ تو فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا۔ وہ جو میں بات بتا چکا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہم، کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے اسے خاک سے پیدا کیا، میں آگ سے بنایا ہوا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک انا کا تصور ہے جو اس مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ انسان میں بھی انا کا ایگو کا جو ہے تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح فرشتوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایگو اور انا کا تصور پایا جاتا ہے، تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ہیں تیری پاکی اور تسبیح بیان کرنے والے۔ تو گویا کہ یہ تین مخلوق ہیں، ایک نوری مخلوق ہے یعنی وہ فرشتے ہیں جو نور سے بنائے گئے ہیں، ایک ناری مخلوق ہے یہ جو شیطان ہے یہ آگ سے بنائے گئے ہیں، ایک خاکی مخلوق ہے یہ انسان ہے جو گارے سے، پانی وغیرہ سے، اور یہ تین سے مل کر بنایا گیا ہے۔ تو وہاں پر یہ فرمایا ابا واستکبر وکانا من الکافرین، اور اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ تھا ہی نافرمانوں میں سے۔ کانا کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ عام مان لیا جائے کہ وہ انکار کرنے والوں میں ہی تھا، اس نے انکار کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور جی بھر کر کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر گویا کہ ایک جب بنا دیا آدم کو، اور جب حضرت حوا بھی آ گئیں، تو اس کے بعد ان کو دونوں کو ایک کہہ سکتے ہیں کچھ ٹائم پیریڈ گزارنے کے لیے کیسی ایسی جگہ رکھا گیا، لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ اونچائی کی کوئی جگہ ہے اسی دنیا میں، یا پھر وہ جنت کا مقام ہے اس کے اندر رکھا گیا۔ یہ ایک باغیچہ ہے وہاں پر رکھا گیا، اور وہاں کہا گیا کہ جہاں تم رہو، گھومو پھرو، جو چیز کھانا ہے کھاؤ، سوائے حاضر شجرہ، گویا کہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ، اور پھر پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، اور پھر نکلوا دیا وہاں سے جس جگہ پر وہ آرام سے رہ رہے تھے۔ وقلنا اہبطوا، اور ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور ایک دوسرے کے اب تم دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اب یہاں پر فرمایا گویا کہ جب آپ نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا شیطان کے پھسلانے سے،
تو پھر یہ کہا گیا کہ اب تم دونوں اب اس جنت میں نہیں رہ سکتے، اس مقام پر نہیں رہ سکتے، لہٰذا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، اور بلکہ تم بعض کے دشمن ہو۔ یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں، گویا کہ یہ عورت مرد کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ گویا کہ حضرت حوا سلام علیہا نے یہ کام کیا، واللہ والا، لیکن یہ ہے کہ یہ شیطان اور انسان کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، بعضکم لبعض، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ایک دوسرے سے دشمنی ہے، دشمنی تمہاری رہے گی برقرار۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک تم زمین پر ٹھہرنا ہے، متاع إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس سیکھ لیے تھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی الفاظ، پھر اس کی توبہ قبول کی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو گویا کہ جب غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحم آیا تو ان کو سکھا دیے کچھ کلمات کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے توبہ کرو اور مجھ سے معافی مانگو۔ انہو هو التواب الرحیم، برحق وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیے، اب وہ کلمات بھی آگے آ جائیں گے۔ کیا بات تھی وہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، یہ آیت بھی آگے آئے گی، اور اسی آیت کے ذریعے سے یہی کلمات ہیں وہ جن کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پایا اللہ تبارک تعالیٰ کو تواب اور رحم دل۔ گویا کہ اللہ بھی تواب ہے، اللہ تواب ہے، لیکن بندے بھی تواب ہیں۔ بندے تواب کیسے ہیں اور اللہ تواب کیسا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ گویا کہ اللہ ہے اور بندہ ہے، اور بندے نے کوئی نافرمانی کری اور اللہ سے بغاوت کر کے دور جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نظر رحمت پھیر لی۔ جب توبہ کے معنی بیسیکلی پلٹنا ہے، تو جب اس نے وہ پلٹا اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت اس پر کر دی، اور وہ بھی اس سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اس لیے فرمایا انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی تواب اور رحیم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب، پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہاں پر یہ فرمایا یا اگر کوئی اونچی جگہ تھی تو نیچے اتر جاؤ، یا کوئی جنت ہے یا وہاں رکھا ہے کہیں اور تو اس کو پھر زمین کے اندر بھیج دیا گیا کہ اب تم اہبطوا منہا جميعا، تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن یاد رکھو وقت پر میری طرف سے تمہارے پاس راہ ہدایت کے لیے کچھ چیزیں پہنچے گی، ہدایت پہنچے گی۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو کوئی بھی اس ہدایت کی اتباع کر لے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور نہ ان کے دل ٹوٹیں گے۔ فرمایا فإما یأتینکم منی ہدی، جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت کی کوئی خبر، جو کوئی چلا میرے راستے پر، فمن تبع ہدایا، تو جس نے کوئی میرا راستہ اختیار کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس پر ڈر ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو لوگ منکر ہوئے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو پھر یہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر یہ ہیں جہنم والے اور ہمیشہ اس میں رہا کریں گے۔ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے، دو باتیں آ رہی ہیں، کفروا وکذبوا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ چائے وائے یا کوئی ایسے دو لفظ ہم بول دیتے ہیں ایک ساتھ، یہ لفظ اس طرح کے نہیں ہیں۔ انکار کرنا اور جھٹلانا یہ بالکل الگ شے ہیں۔ کوئی شخص کسی چیز کا پہلے انکار کرتا ہے پھر اس کو وہ جھٹلانا شروع کرتا ہے، یہ ترتیب قرآن حکیم کی جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے۔ والذین کفروا، انہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے کریں گے۔ اب یہاں سے 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں سے بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے پہلے رکوع کے اندر، اور پھر یہ پورے یہاں سے 10 رکوع، گویا کہ یہ 5ویں رکوع سے اور 10 رکوع آپ چلے جائیے 16 رکوع تک جو ہے یہ یا بنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو ہم سے پہلے مسلمان قوم تھی۔ اب ان کے یہاں پر جرم بھی بتائے جا رہے ہیں، اور کس طرح وہ قوم تھی اور کس طرح وہ بدلی اور کیا کیا انہوں نے گمراہیاں اختیار کی اور کہاں کہاں نکل گئے، وہ تذکرہ اب یہاں پر آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا اقرار پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو۔
اب یہاں پر بنی اسرائیل کو سب سے پہلے تو اس کے احسان اور انعام یاد دلائے جا رہے ہیں. ابھی آ جائیں گے وہ احسان اور انعام کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیے, اور وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تم کر کے آئے ہو, اگر تم اپنے وعدے سے وفا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی وفا کرے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون, اور بس میرا ہی ڈر رکھو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ, اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے, جس نے سچ بتلا دیا تمہارے پاس آنے والی کتاب کو, اور اللہ کے کلام کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب, یہ کلام اللہ جو اتر رہا ہے ہمارے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ کتاب, یہ آپ کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے, اور یہ گویا کہ تمہاری کتابوں میں تو یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تم آن کر مدینے میں بسے ہو. وہ خوشخبریاں, وہ پیشن گوئیاں جو تمہاری کتاب استثناء میں موجود ہیں, وہ اسی کو پڑھ کر تو تم مدینہ آئے تھے. گویا کہ یہودی جو ہے مدینہ میں ان کے 3 قبیلے آباد تھے, اور وہ یہ سوچ کر مدینہ آ کر بسے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور کھجوروں والے دیش کے اندر ہوگا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کیا ان کے اوصاف ہوں گے, کیا ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. یہ بہت اچھی ابھی بات آ جائے گی کہ یہ تو ایسے جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, یہ تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اور کوئی باپ اپنے بچوں کو ہزاروں کی بھیڑ میں پہچان لیتا ہے, چاہے وہ بچے ایک جیسے ڈریس کے ہوں, پہنے ہوئے ہوں, چاہے ایک جیسے قد قامت کے ہوں, لیکن جب آپ اسکول سے چھٹی ہوتی ہے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو آپ ہر روز ایک نیا بچہ گھر میں لے آتے ہیں, اپنا بچہ لے کر آتے ہیں. تو کوئی باپ اپنے بچے کو ہزاروں میں لاکھوں میں پہچان لیتا ہے. تو یہی بات بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ گویا کہ ان کو آپ پہچانو. آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم, ایمان لاؤ ان کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو تصدیق کر رہا ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ, اور سب سے پہلے تم انکار کرنے والے بن رہے ہو. تم تو اسی تلاش میں یہاں آئے تھے, اور صرف انکار بھی وجہ صرف اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے, بنی اسرائیل سے نہیں ہے. یہ ایک ان کے اندر وجہ تھی کہ یہ نبی آخر الزماں کا ظہور اس عرب قوم میں کیوں ہو گیا, اور یہ جھگڑالو قوم میں کیوں ہو گیا, اور یہ قوم گویا کہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا. اب یہ وہ باتیں ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے, یہ ہر انسان اپنے آپ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کام ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہوا, یہ میرے گھرانے میں کیوں نہیں ہوا, اس کا یہ کام کیوں ہو گیا. تو یہ بھی ایک حسد اور جلن کی بنیاد بن جاتا ہے, اور اس سے تفرقے معاشرے میں پھیلتے ہیں. اس کی بھی اصلاح کی جانی چاہیے کہ جو حق ہے وہ کہیں سے ملے اسے لیا جائے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور تھوڑی مول کے اندر میری آیتوں کو مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور میری نافرمانی سے بچتے رہو. گویا کہ یہ وہ گناہ ہیں جو وہ کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں, آپ کے کلام اللہ کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اللہ کی آیتوں کو کچھ قیمتوں پر بیچ رہے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, یعنی کہ وہ جو ان کے پاس کتاب موجود تھی توریت, اس کو بھی وہ من موافق فتوے دیا کرتے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور میرا ہی ڈر رکھو اور میری نافرمانی سے بچتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ. گویا کہ یہ ایک اور مزید برائی آئی. اب یہ بنی اسرائیل کے گناہ ہیں جو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کم قیمتوں پر آیتیں بیچتے ہو, اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرنے والے بنتے ہو, اور حق کو اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہو, مکس کر دیتے ہو. باتیں حق بھی ہے شامل تو کچھ جھوٹ بھی اس کے اندر شامل ہے, اور وہ پروسا جا رہا ہے. جبکہ تم حق کو جانتے ہو تو تم حق کو چھپانے والے مت بنو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور قائم کرو نماز کو اور یاد کرو زکوٰۃ کو, اور جھکتے رہو جھک جانے والوں کے ساتھ, اور دیا کرو زکوٰۃ کو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ دیا کرو, زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اجتماعی نظام قائم ہونی چاہیے. نماز پڑھنا ایک الگ شے ہے, نماز قائم کرنا بالکل دوسری شے ہے. یعنی آپ کے اوقات, آپ کا معاملات نماز کے ارد گرد گھومتے ہوں, اور اس میں بھی اجتماعیت مطلوب ہے, جماعت کے ساتھ مطلوب ہے, چاہے وہ نظام ہو نماز کا, چاہے وہ نظام ہو زکوٰۃ کا, کہ اس کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعیت کی, تاکہ اس کے ذریعے سے خیر پھیلتا ہے. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ,
یہاں پر فرمایا تو کیا پھر تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کاموں کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل سے بالکل عاری ہو گئے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے عمل کرنا اپنے آپ کی ذات کے اوپر ہے. سب سے پہلے کس قرآن حکیم کو امپلائی کرنا ہے تو اپنے اوپر امپلائی کرنا ہے. اگر قرآن حکیم کی دعوت کو آپ پہنچا رہے ہیں، قرآن حکیم کی بات کو آپ پہنچا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ خود حقدار ہیں کہ آپ اس پر چلیں. دائی کے اوصاف میں یہ بات شامل ہے کہ دائی جو بات کہتا ہے بلکہ چاہیے اس کو کہ جو بات وہ کہے اس پر عمل پیرا ہو، ورنہ دعوت بدنام ہو جاتی ہے. خطائیں آپ سے ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، لیکن کسی ایک خطا کے اوپر اگر آپ نے ڈیرا ڈال لیا تو وہ اکیلی خطا آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اگر کوئی ایک گناہ ایسا ہے جو ہمتن ہو رہا ہے تو وہ اکیلا گناہ آپ کا احاطہ کر لے گا اور آپ جہنم والے میں ہو جاؤ گے. لیکن یہ ہے کہ خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، توبہ اس کے لیے توبہ ہے. جو پیچھے بات آئی کہ توبہ کیا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں. ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں بھی توبہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میرے تمام ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام امت کے ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمائے. قرآن حکیم کی دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بات آ رہی ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اور بھلائی کا حکم دیتے ہو آپ لوگوں کو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ گویا کہ لما تقولون ما لا تفعلون والی کیفیت ہو رہی ہے کہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں. آگے یہ بڑی دلدوز حدیث ہے کہ کہا جائے لیکن وہ کرا نہ جائے. اس سے یہ بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک. یہ سورہ حدید میں غالباً آ جائے گی. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور قوت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز تو واقعی بہت ہی بڑی اور بھاری چیز ہے مگر جن کے دل اللہ سے ڈر سے پگھل جائیں یا خشوع والے ہوں. یعنی کہ نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جانی چاہیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری ہے مگر خشوع اور خضوع رکھنے والوں سے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جب جن کو خیال ہے کہ ان کا ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. مطلب یہ کہ الذین یظنون انہم ملاقو، جس کی آرزویں ہیں، جن کو یہ خیال ہے یا ظن ہے جن کو کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو انہی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی اور میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی. یعنی پورے جہان میں تمہارا چرچا تھا اور تمہیں کو ہم نے ٹاپ پر رکھا تھا. کیسے کیسے تم کو انعام دیے گئے، کیسے من اور سلوہ تمہارے لیے نازل کیا گیا، کیسے کیسے معجزے تمہیں دکھائے گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ 14 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائے. پوری قوم نے جب وقت آیا تو کوڑا جواب دے دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جائے، ہم بیٹھ کر یہاں سے لائیو دیکھیں گے. یہ ساری باتیں ہیں جو ابھی آگے قرآن کے اندر آ جائیں گی. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے اس انعام کو اور اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا اور اس نے تمہیں تمام عالموں پر فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اب یہ ایک ایسی آیت آ گئی. دیکھیے قرآن حکیم کو پڑھتے سنتے سمجھتے ہوئے اس بات کو خود غور کرنا ہوگا کہ یہ جب داستان چل رہی ہے تو اس کے بیچ کے اندر کچھ ابدی حقائق آتے ہیں، یونیورسل ٹروت ہوتے ہیں جن کا زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر جو بھی انسان اس ذات کے اندر آ جائے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو، چاہے ڈرانے والی بات ہو، چاہے دھمکانے والی بات ہو، چاہے کچھ خبردار کیا گیا ہو. یہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی. اب یہ جو بات آ رہی ہے یہ ابدی حقائق میں شامل ہے، یہ ہمیشہ سے حق اور ایسی ہی بات رہے گی. فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور بچو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے. شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کسی کے جرم کی برابری میں کوئی فدیہ دے کر چھوڑا جائے. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کہیں سے مدد پہنچ سکے.
دیکھیے یہ ہے وہ 4 مراحل جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور جب انسان کہیں پھنس جاتا ہے اور مان لیجئے کوئی حراست میں وہ چلا گیا تو پھر وہ کیا سوچتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی کوئی انسان ایسا ہو جو ہماری سفارش جو کوئی انسان ایسا ہو جس کی بات چلتی ہو، اس کو ہم فون کرائیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے بچو، اس دن کی نافرمانی سے بچو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی فون نہیں چلے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی چلے گی کوئی سفارش۔ بھئی کسی نے سفارش کر دی کہ بھئی ہمارا آدمی ہے، سفارش نہیں چلے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، جب سفارش بھی فیل ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ لے دے کے فیصلہ کر لیا جائے، چھوڑ دیا جائے ہمارے بندوں کو، تو وہاں پر یہ فدیہ بھی نہیں چلنے والا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یا پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی ہجوم جا کر جو ہے تھانے کا گھیراؤ کر لے اور بہت سارے لوگ چلے جائیں، کوئی مددگار آ جائیں اور ان کے پریشر گروپ آ جائے سامنے اور اس کی وجہ سے اس حراست سے چھوڑ دیا جائے، تو فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ یہ ابدی حقائق ہیں، اس سے ہمیں سب کو بچنا چاہیے، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات واضح کر دی، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے بچو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی قبول کی جائے کسی کی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ ہی کوئی مددگار پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم